وہ کون تھا سیریز کے 12ویں ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ وہ کون تھا سیریز کے 10ویں اور 11ویں ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ اسلامی دنیا کا بےتاج بادشاہ اردغان ہے کون، اس کی ابتدائی زندگی کیا تھی اور اس نے کس طرح شروعات کی اپنی زندگی کی، اردغان کی سیاست میں انٹری کیسے ہوئی، اردغان کی جو ترکی میں آج مقبولیت ہے اس کو کس طرح انہوں نے اپنایا اور کس طرح وہ مشہور ہوئے، اردغان نے جو ہے سیاست میں یو ٹرن کس طرح لیا اور دوبارہ اپنی پارٹی بنائی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کی، اردغان کا سیاسی اعزاز کیا ہے اس پر بھی ہم نے پچھلے ویڈیو میں بات کی تھی، اور بغاوت جو ان کے خلاف ہوئی تھی، ایک بہت بڑی بغاوت جس کو عوام نے کچلا تھا، کس طرح عوام نے کچلا اور باغیوں کو کیا کیا سزائیں ملی، اس پر بھی ہم نے بات کیا تھا، اور ترکی کو اکنامی کے طور پر کیسے مضبوط کیا تھا، ان سب چیزوں کو ہم نے پچھلے ویڈیو میں ڈسکس کیا۔ اگر آپ نہیں جانتے تو آئی بٹن میں اس کا لنک ہے، آپ جائیے ہماری ویڈیو کو وزٹ کریے، وہاں سے دیکھیے اور شروع سے سمجھیے کہ اس کی تاریخ کیا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ 2023 کے بعد کیا ہونے والا ہے، آخر یورپ جو ہے اتنا کیوں ڈرا ہوا ہے، معاہدہ لوزان کیا ہے اور 2023 میں اس کے ٹوٹنے کے بعد ترکی کتنا طاقتور بن کر ابھرے گا، یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی کیا ہے، کیا خلافت قائم ہو پائے گی اور کن کن چیزوں کو وہ کرنے میں ترکی اب آزاد ہوگا، ان سب چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ لیکن ناظرین اس سے پہلے کہ میں ویڈیو میں آگے کی طرف بڑھوں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے تاکہ ہر ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد 132 ہجری میں خلافت بنو عباس کا قیام عمل میں آیا، جو کہ قریب 5 صدیوں تک قائم رہی، اور اس زمانے میں بغداد نہ صرف علم و حکمت کا گھر تصور ہوتا ہے بلکہ اس کا شمار دنیا کے طاقتور حکومتوں میں بھی ہوتا تھا، جس کو ہارون رشید اور مامون رشید جیسے خلفاء نے قوت و حشمت کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ لیکن فطرت کے اصول کے مطابق عروج کے بعد زوال کے تنازع میں جب 8ویں خلیفہ مستحسن باللہ کے بعد عباسیوں نے محض اقتدار کو حوث کو اپنا لیا تھا تو ہلاکو خان کے ہاتھوں اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور تاریخ اسلام کا وہ خونی باب ہے جس کو رقم کرنے کے لیے شیر کا کلیجہ درکار ہے۔ این ان لمحات میں جب بلا لحاظ امر و جنس مسلمانوں کا خون بغداد کی گلیوں میں سیراب کر رہا تھا اور تاتاریوں نے مسلمانوں پر زندگی حرام کر دی، ایک دیندار گھرانے میں ایک بچے نے آنکھ کھولی اور اس کے والدین نے نومولود کا نام عثمان رکھا، جس نے نامہربان موسوم میں ہر ممکن تک اچھی خصلت رکھی گئی، اور جب وہ جوانی کی حدود میں پہنچا تو اس نے اپنا روحانی تعلق ایک درویش خدا مست سے قائم کر لیا، اور ایک دن اس نے ایک خواب میں دیکھا کہ اس کے مرشد کے سینے سے ایک چاند نکل کر اس پر سایہ فگن ہو گیا، اور ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ اس کے قدموں سے ایک درخت نے جنم لیا جو دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف جوان ہو گیا بلکہ اس کی شاخوں نے دنیا کے بہت بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اسی کی کوکھ سے اس نے 4 دریاؤں اور 4 پہاڑوں کو بھی نکلتے دیکھا۔ خواب سے بیداری کے بعد جب عثمان نے یہ خواب اپنے پیر مرشد کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کہا، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری اولاد کو اپنے دین کے لیے چن لیا۔ یہ 1299 کا سال تھا جب فطرت نے عثمان کو دولت عثمانیہ قائم کرنے کے لیے قوت بخشی۔ یہ نوزائیدہ اسلام کی مملکت اور اس حکومت کے پڑوس میں قائم ہوئی جس کو آج ہم اہل روم کی حکومت سے موسوم کرتے ہیں۔ عثمان، جس کو ترک آج بھی غازی عثمان سے یاد کرتے ہیں، جس نے عدل و انصاف کی حکمرانی کی تھی، اس نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو آنے والی کئی صدیوں تک قائم رہی۔ یہ عظیم حکمران
جب 1226 میں اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس نے موت سے قبل اپنے بیٹے اورحان خان کو جو نصیحت کی وہ آج بھی کتب تاریخ میں ایک بہترین ضابطے کی صورت میں موجود ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کو قائم رکھتے ہوئے ہمیشہ دین اسلام کا پرچم بلند رکھنا اور ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہنا۔ اس نے کہا کہ میری نسل سے جو شخص بھی اسلام سے بے وفائی کا مرتکب ہوگا تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ پھر اس کے بعد 627 سال تک دولت عثمانیہ پر اسلامی خلافت قائم رہی، جس دوران کئی ایک نامور حکمران آئے اور اسے دنیا کی ایک عظیم سلطنت میں بدل دیا، اور آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ دجلہ، فرات، نیل اور دریائے دینوب شامل تھے، جبکہ پہاڑوں میں کوہ طور، کوہ قاف، کوہ بلقان اور کوہ اطلس تھے، جو کہ اس قلم روح کا حصہ بنے۔ جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ 1922 میں اس وقت خلافت عثمانیوں کو بین الاقوامی معاہدے کی روح سے ختم کر دیا گیا، جس کے بعد اسلامی حکومتیں مرکز کی چھتری سے علیحدہ تشخیص کی حامل ہو گئیں۔ ہمیں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آگاہ ہوں جو ہم سامنے رکھ رہے ہیں، جن کو جاننے کے بعد ہمیں امید ہے کہ آپ دنیا کے موجودہ حالات اور اس میں عالمی اسلام کے بارے میں بہترین تجزیہ کر سکیں گے۔ جب پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکوں کو شکست فاس کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے بعد اتحادی ممالک، جن میں برطانیہ اور فرانس جیسی قوتیں شامل تھیں، ترک سلطان سے معاہدے میں یہ شرطیں منوائی جن کے مطابق سلطان کی ذاتی املاک کو ضبط کر لیا گیا۔ خلافت عثمانیہ جو کہ 3 براعظم پر پھیلی تھی، اس کو توڑ دیا گیا، اور آپ اس کی وسعت کا اندازہ لگانا چاہیں تو اس کو توڑنے کے بعد دنیا میں 40 آزاد ممالک وجود میں آئے۔ گویا مسلمانوں کی قوت 40 دائروں میں تقسیم ہو کر رہ گئی، جس کے بعد سپر پاور بننے کا راستہ ہموار ہو گیا۔ ترکی، جو کہ اس سے قبل عالم اسلام کا مرکز تسلیم ہوتا تھا، سیکولر اسٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا، اور ترکی میں آئندہ 100 سال تک اسلامی نظام کے نفاذ پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس کے علاوہ معاشی طور پر تباہ و برباد رکھنے کے لیے یہ شرط رکھی گئی کہ وہ اگلے 100 سال تک اپنی معدنیات، تیل کی نمایاں دولت کو استعمال نہیں کرے گا۔ یہی سب معاہدہ لوزان میں لکھا گیا تھا جو میں بتا رہا ہوں۔ مزید ظلم یہ کیا گیا کہ اس کی بندرگاہ باسفورس پر ترکی کی ملکیت کو ختم کرتے ہوئے اسے عالمی تصرف میں دے دیا گیا۔ یہ شرط رکھی گئی کہ ترک اس سے کسی قسم کا ٹیکس نہیں لیں گے۔ یہ بھی شرط رکھی گئی کہ ترک سلطان اگلے 100 سال تک اس پر عمل کرنے کی پابندی ہوگی، لیکن معاہدہ آخری سانس لے رہا ہے۔ مزید کچھ سال بعد ترکی اس کی غلامی سے آزاد ہونے والا ہے، جس نے اس کی آزادی اس سے چھین لی۔ جو وقت قریب آ رہا ہے تو اسلام مخالف قوتوں کی نیندوں میں خلل آنے لگا کہ اس معاہدے کے بعد دنیا میں ایک بار پھر نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے، جس کی طاقتور شہادتیں ترکی کی موجودہ طاقت مرد خور رجب طیب اردغان کا قول و عمل دے رہا ہے۔ ہر چند کے گزشتہ ایک صدی میں ترکی کے اسلام سے دور رکھنے کی ہر ممکنہ کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود حالات گواہی دے رہے ہیں کہ وہ چنگاری جس کو اغیار نے اپنی مکاری سے دبانے کی سر توڑ کوششیں کی، وہ پھر سر اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ تو جب یہ معاہدہ اپنی موت مر جائے گا تو کیا حالات رخ اختیار کریں گے، اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل بات نہیں۔ طیب اردغان کا کہنا ہے کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ملک نہیں رہے گا، بلکہ وہ عالمی سیاست میں صحت مند کردار ادا کرے گا۔ وہ آنے والے وقتوں کے لیے تیاری کر چکا ہے۔ علامہ اقبال کا قول، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے؟ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔
اگر ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھنے کی جسارت کریں کہ طاغوت کی ہمیشہ کوششیں رہی ہیں کہ اسلام کبھی دنیا کے کسی بھی خطے میں اپنی اصل شکل کے ساتھ نافذ نہ ہو سکے، اگر کوشش کی بھی گئی تو اس کی مخالفت میں تمام ابلیسی قوتیں متحد ہو گئیں، جس کی تازہ ترین مثال ملا عمر کے افغانستان میں اسلام کے نفاذ کی کوشش تھی۔ یہ طاغوت کے لیے ڈراؤنا خواب تھا، جس کے مقابلے میں ہم نے دیکھا کہ دنیا کی تمام قوتیں اس کی پسماندہ ترین ممالک کے خلاف سفارہ ہو گئیں، اور نہ ہی وہ طاقتیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ آپس میں ہی دوست ہیں۔ مثلا معاہدہ اس قدر اہم ہے کہ اس کے ختم ہوتے ہی اصولاً مسلم امہ متحد ہونے کا حق بحال رکھتی ہے، اور خلافت بھی اثر نو قائم ہو سکتی ہے، کیونکہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی پہلے والے حالات بحال ہونا بالکل قانونی ہے۔ ترکی کے عوام اور حکومت اس صورتحال کے لیے بالکل تیار ہے اور مسلم امہ کی قیادت کا حق ادا کرنا چاہتے بھی ہیں۔ جس طرح کسی بھی مسلم ملک کی حمایت میں ترکی آگے بڑھتا ہے، وہ اس بات کا مظہر ہے، گواہ ہے کہ ترکی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کسی بھی ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہے۔ نہ تو حکمرانوں نے دشمنوں سے کوئی ڈیل کی ہے۔ اب آگے دیگر مسلم ممالک کا فرض ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر یعنی خلافت قائم کرنے کے لیے کس طرح ترکی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کیا لوگ اس پر اپنی رائے کا اظہار دیتے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ اسلام کی مکمل تاریخ اور اس کے ساتھ ساتھ سلطنت عثمانیہ کی مکمل تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو میرے اسی ولاگ کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنے آباء و اجداد کی تاریخ سے واقفیت حاصل کرتے رہیں کہ آپ کے آباء و اجداد نے کیا کیا اور کیا کیا نشانیاں چھوڑی ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو انہوں نے اسلامی دنیا میں کیا اور اس کے بعد آج وہ مثال بن گئے ہیں۔ تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ اردوغان کا جو قدم ہے کہ ایک نیا قانون بنائیں گے، یہ خلافت عثمانیہ کی طرف ایک اور قدم ہے جو بہت مفید ثابت ہوگا کہ وہ اپنے آئین کو چینج کرنے والے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی ایک نئے کنٹینٹ اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔